اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تقصر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معزز سامعین، آج کی ہماری حدیث تو یہ ہے، لیکن اس حدیث سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم تھوڑا سا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قرآن بھی جو ہے وہ جو ہماری مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، اور پھر ہر آیت کے بعد اینڈ میں اس کے اسماء حسنہ، اس کی صفات، واللہ عزیز الحکیم، واللہ رؤوف الرحیم، اس طرح کی اس کی جو اسناد اور اس کی صفات اور اس کے اسماء الحسنہ جو ہے وہ آتے ہیں ہر آیت کے آخر میں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ اب یہ جو حدیث کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس لیے امام بخاری کے لیے بھی ہمیں احادیث کے بیچ میں جاننا بھی ضروری ہے، اس کے پہلے جاننا بھی ضروری ہے، اس کے آخر میں جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر امام بخاری کس طرح کی شخصیت سے، جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کام لیا کہ قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے دنیا کے اندر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف ہے۔ ابھی بخاری شریف کا بھی ہم اس کا بھی جانیں گے، اس کے متعلق بھی، لیکن ابھی ہم امام بخاری کے متعلق جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنی معلومات میں اضافہ۔ امام بخاری کے لیے جو ہے وہ ہم ان کی جو شخصیت ہے اس کے متعلق، ان کے کارناموں کے متعلق ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طالب علمی میں ہی رکھے، اور اسی طالب علمی کے دور میں ہی ہمارا انجام خاتمہ بالخیر اور انجام کریں، آمین۔ تو جی، امام بخاری کے حافظہ کے متعلق ابھی ہماری بات چل رہی ہے کہ انہوں نے بے مثال حافظہ پایا تھا، حفظ اور ضبط، یعنی وہ چیزوں کو یاد رکھنا اور ترتیب سے یاد رکھنا۔ تو کل ایک دو واقعات تو ہم نے پڑھے تھے نا، لیکن اس کے بعد بھی بے شمار واقعات ایسے ہوئے کہ لوگ امام بخاری کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے کسی جگہ بلاتے۔ کل تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ ان کے جو اسناد اور متون جو ہے وہ تبدیل کر دیتے۔ اب یہ اس طرح بھی کیا بعض اوقات، جو محدثین تھے انہوں نے ایسے کیا کہ جو راوی تھے نا وہ ایک جگہ کے دوسری جگہ میں، یعنی ایک شہر کے دوسرے شہر کے راویوں کے ساتھ تبدیل کر دیے، اور ایک دفعہ 400 محدثین ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے بخاری صاحب کا امتحان لینے کے لیے ایسے کیا کہ روایات کو بدل دیا، فلاں شہر کی روایات فلاں شہر کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مقلوب کر دی، لیکن بخاری صاحب اس امتحان میں پورے اترے اور اللہ کے حضور بھی سرخرو ہوئے اور بندوں کے سامنے بھی انہوں نے عزت پائی۔ تو یہ سلیمان بن مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دن میں محمد بن سلام بکندی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ محمد بن سلام بکندی کون تھے؟ یہ ان کے اساتذہ، ان کے شیوخ میں تھے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے۔ محمد بن سلام نے کہا، اگر تم کچھ دیر پہلے میرے پاس آتے تو میں تم کو وہ بچہ دکھلاتا جس کو 70,000 احادیث یاد ہیں۔ سلیمان نے اس مجلس سے اٹھ کر امام بخاری کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر سلیمان نے امام بخاری کو ڈھونڈ نکالا اور پوچھا، کیا تم ہی وہ شخص ہو جس کو 70,000 احادیث حفظ ہیں؟ امام بخاری نے کہا، مجھے اس سے بھی زیادہ احادیث یاد ہیں، اور میں جن صحابہ سے احادیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی ولادت اور وفات کی تاریخ، یہ دیکھیں حافظہ کی قوت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات بندے پہ کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اس بندے پہ کیا کیا انعامات کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف احادیث ہی یاد نہیں ہے، بلکہ میں جو احادیث کے راوی ہیں، جن صحابہ سے احادیث روایت کی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر کی ولادت اور وفات کی تاریخ اور ان کی جائے سکونت تک یاد ہیں مجھے۔ نیز میں کسی حدیث کو روایت نہیں کرتا مگر کتاب اور سنت سے، اس کی اصل پر واقفیت رکھتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب و سنت کے علاوہ کوئی حدیث جو ہے وہ میں اس کی روایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ تو جی، یہ وہ امام بخاری ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھے تھے، اور یہ ہمارا جو باب نمبر 36 کی حدیث نمبر 49 ہے آج، اور یہ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ خمس کا ادا کرنا جزو ایمان ہے۔ اب خمس ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے دو اصطلاحات ہمیں پہلے سمجھنا پڑیں گی، ایک مال غنیمت اور ایک خمس۔ اب یہ مال غنیمت کو دیکھیے وہ کیا ہوتا ہے
کہ جب ابھی آپ 10واں جو سپارہ پڑھ کے آئے ہیں سورہ انفال جو ہے نا وہ اسی کے متعلق ہے سارا. یہ جو آج کے 2 ٹاپک ہیں آپ کے مال غنیمت اور خمس کے وہ اسی میں کور ہوتے ہیں. آپ اس کو ذرا دوبارہ پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جب کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کافر میدان جنگ کے اندر جو ہتھیار، جو اپنا اسلحہ بارود، جو زرہیں، تلواریں، جو گھوڑے، ہاتھی، جو کچھ بھی جو مال وہ چھوڑ جاتے ہیں میدان جنگ میں اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور یہ مال غنیمت جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر حلال کیا گیا ہے. اس سے پہلے نبیوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا. جو چند خاص چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی تھیں، جیسے کہ آپ کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، ہم روئے زمین پر جہاں چاہیں، جدھر راستے میں کہیں بھی جہاں چاہیں ہم نماز پڑھیں، ہمارے لیے وہی جگہ مسجد ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ مال غنیمت باقی انبیاء پر حلال نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غنیمتیں حلال کی گئیں. یہ خاص طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ آپ کے اوپر غنیمتیں حلال کی گئیں. تو یہ مال غنیمت، اور اس میں سے مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی سورہ انفال کے اندر ہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے. کہ جتنا بھی مال غنیمت ہے اس کے آپ نے 5 حصے کر لینے ہیں. 5 حصے کرنے ہیں. 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے لیے، اور جو شہداء ہیں اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے ورثاء کے لیے، اور اگر وہ غازی ہیں تو ان کو دستی طور پہ دے دیا جائے گا. یہ ہیں 4 حصے وہ ان کے اندر شہداء اور غازیوں کے اندر تقسیم ہوں گے. اور جو 5واں حصہ ہے خمس کا وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور رسول کے لیے. اب نہ اللہ نے وہ مال لے کے جانا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. وہ مال پھر جو جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے نا، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو پھر وہ مال غنیمت، وہ جو خمس یعنی 5واں حصہ مال غنیمت کا ہے وہ ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. میرے خیال میں یہ خمس اور مال غنیمت اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث کے اندر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ تشریح کر دی ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کس طرح سے وقوع پذیر ہو رہی ہے. اس کی سند دیکھیے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے. ابن عباس اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وفد عبد القیس کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ ایک وفد تھا عبد القیس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندہ ہیں، یعنی کون لوگ ہیں یا کون سی جماعت، کون سے قبیلے کی یہ نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں یہ چند افراد جو ہیں. انہوں نے کہا ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں. ان لوگوں نے کیا بتایا کہ ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں. دیکھیں ادھر قبیلے تھے، خاندان تھے. قبیلہ ان کا کون سا تھا؟ عبد القیس. اور یہ ان کا خاندان کون سا ہے؟ ربیہ، خاندان ربیہ. آپ نے فرمایا تم آرام کی جگہ آئے. یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم آرام کی جگہ آئے، یعنی تم ہمارے پاس آ کے بہت محفوظ ہو اور یہاں پہ آپ کو کوئی تکلیف یا کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تمہاری اچھی طرح مہمانی کی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ تم عزت کی جگہ پہ آئے ہو، آرام کی جگہ پہ آئے ہو، ذلیل ہو گئے نہ شرمندہ، یعنی یہاں پہ آپ کی مہمانی اچھی طریقے سے کی جائے گی. گویا ہمیں مہمان نوازی کا سبق بھی اس حدیث سے مل رہا ہے. پھر ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے. اب یہ ماہ حرام آپ نے بار بار قرآن کے اندر پڑھا ہے. یہ تھے رجب، ذی قعد، ذوالحج اور محرم. یہ 4 مہینے ماہ حرام تھے. یہ کون کون سے؟ رجب، ذی قعد، ذوالحج اور محرم. یہ اللہ کی طرف سے تو یہی 4 مہینے حرمت کے تھے. ان میں جنگ جائز نہیں تھی، وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے تو لیکن یہ بعد میں پھر یہاں یہ یہودیوں کا جو ابھی میں قرآن پڑھا کے آئی ہوں، ان کا ایک خاص وصف یہ بھی تھا کہ یہ جو حرمت والے مہینے، ان کو ماہ حرام بھی کہا جاتا ہے. حرمت والے، یہ حرمت والے مہینوں کے اندر بھی تبدیلی کر دیا جاتے تھے. اور ایک خاص ٹرم ہے نسی. اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق اس مہینے کو، جیسے رجب کو ان کو ضرورت پڑ گئی لڑنے کی کسی سے تو انہوں نے رجب کی بجائے اس کو شعبان جو ہے وہ حرمت والا مہینہ قرار دے لیا اور رجب میں لڑ پڑے. اس طرح کے وہ کام کرتے تھے، نسی کے مرتکب ہوتے تھے. لیکن یہ جو حرمت والے مہینے ہمارے پاس ہیں وہ یہی ہیں، رجب، ذی قعد، ذوالحج، محرم. تو ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم
صرف آپ کے پاس ہم ماہ حرام میں آ سکتے ہیں، یعنی یہ جو حرمت والے مہینے ہیں کہ ان میں وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، ادروائز ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کے پاس آئیں گے تو وہ دوسرے قبائل ہم سے جنگ کریں گے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے۔ کفار مضر ایک قبیلے کا نام ہے، وہ کافر تھا، تو وہ درمیان میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ جو خاندان ربیہ کے لوگ آئے تھے ان کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ماہ حرام میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر تلوار نہیں اٹھائیں گے، اگر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ ہمارے اوپر تلوار کشی کریں گے۔ لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں ایسی کوئی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں، پیچھے والوں کو یعنی جو لوگ نہیں آ سکے ہمارے ساتھ، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم بتا دیں کہ آپ نے دین کیا چیز ہے اور کس چیز کا نام ہے، اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی وہ جو خاندان ربیہ کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی دین کی مختصر باتیں بتا دیں جو ہم جا کے اپنے اہل و عیال کو بتائیں اور ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق بھی پوچھا، مشروبات پینے والی چیزیں، کہ ہم کیا پینا حلال ہے اور کیا پینا حرام، یعنی جو نشہ ہے شراب وغیرہ، ان ساری چیزوں کے کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، ان کے متعلق بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان، یہ دیکھیں یہ 4 باتیں جن کا حکم دیا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی لا کی عبادت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقہ سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ یہ وہ چیز آئی ہے جس کی میں نے تشریح آپ کو شروع میں بتا دی تھی، مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب سازی کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، شراب سازی کے برتن جو ہیں یہ دیکھیں یہ قسم کے برتن شراب سازی میں استعمال ہوتے تھے، بڑے بڑے مٹکے شراب سازی کے لیے، کدو سے تیار کردہ پیالے، کدو کا اندر سے گودا نکال کے چھلکا خشک کر کے اس کے پیالے بناتے تھے اور اس میں شراب پیتے تھے، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن، لکڑی کے بڑے بڑے لگن مین ہاؤس کی طرح کے بڑے بڑے برتن، ان میں بھی شراب کشید کی جاتی تھی، جمع کی جاتی تھی، اور تار کول کے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ اب یہ خاص طور پہ یہ چیز جاننے والی ہے، یہ دیکھیں آج ہمارے پاس یہ جو نان سٹک برتن ہے نا، یہ وہ ہیں تار کول کے رنگے ہوئے برتن جو ہم بڑے مہنگے لے کے بازار سے استعمال کرتے ہیں، اور دیکھیں ان برتنوں کا نقصان دیکھیں کہ وہ جو تار کول سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ جو ان کا نان سٹک وہ میٹیریل ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد پھر وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہم اس کو کھانے کے ساتھ ہی کھا جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آج سے 1441 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان برتنوں سے منع کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو، کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ خود یاد رکھو اور جا کے اپنے دوسرے لوگوں کو بتانا۔ اب یہ دیکھیں اس کے فوائد، حرمت کے مہینوں سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم ہے۔ کفار ان کی بے حد تعظیم کرتے تھے اور ان میں سے کسی دوسرے پر درازی کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا اسلامی ادب ہے، نیز ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان و علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔